رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انگوٹھی کے اہم احکام کے 17 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے 17 مدنی پھول. نمبر 1، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. نمبر 2، نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے. عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی. نمبر 3، لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے. نمبر 4، مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے. اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں. چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کا نہ پہننا افضل ہے. اور مہر کی غرض سے خالی یہ جواز نہیں، یعنی جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو ان کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے. ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹیپ ٹاپ یا کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مطلب و مفاد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں. عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے. انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی اسٹامپ لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹامپ لگاتے ہیں. ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے. فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی معمول و رواج نہیں رہا بلکہ اس کام کے لیے اسٹامپ بنوائی جاتی ہے، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا. مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھے. چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مردوں کو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں. لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی مرد و عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں. دونوں ہاتھ میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے. منت کا یا دم کیا ہوا دھات میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ یا اجمیر شریف کے دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں. بواسیر وغیرہ کے لیے دم کیے ہوئے چاندی کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں. اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر پہنی ہے تو ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس طرح آپ نے ابھی انگوٹھی کے حوالے سے مختلف مدنی پھول دیے، اس میں بعض صورتیں آپ نے جائز بیان کی، بعض صورتیں ناجائز بیان کی، اگر خلاصتاً یہ جتنی صورتیں وغیرہ ہیں وہ بیان کر دیں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسانی رہے. ان مدنی پھولوں کے مطابق انگوٹھی پہننے کی 4 صورتیں: جائز، ناجائز، سنت، مستحب. عورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی مطلقاً جائز ہے، اور مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی قیودات کے ساتھ جائز. جیسے چاندی 4.5 ماشے سے اس کا کم وزن ہو، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے اس کا کم وزن ہو، اور اس میں بھی 1 نگینہ ضروری ہے. 2-3 نگینے تب بھی ناجائز، اور اگر 1 بھی نگینہ نہیں تب بھی ناجائز کہ اب یہ چھلے کی صورت ہو جائے گی. تو مرد کے لیے یہ انگوٹھی جائز ہے، جبکہ عورت کے لیے مطلقاً سونے چاندی کی انگوٹھی ہر صورت میں جائز ہے. اور پہننے کی صورت یہ ہے کہ مرد جو وہ جائز انگوٹھی ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے، جبکہ عورت سونے چاندی کی انگوٹھی مطلقاً 1 سے زائد بھی پہن سکتی ہے. اب رہا جائز انگوٹھی کا ناجائز ہونا، اس کی بھی صورتیں کہ بعض اوقات جائز انگوٹھی کا پہننا بھی گناہ ہو جاتا ہے. اب جیسے کسی نے عذرائے تکبر پہنا، یعنی تکبر کی نیت سے پہنی انگوٹھی، تو اب اس کا یہ تکبر کی وجہ سے انگوٹھی پہننا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ان دونوں کا تکبر کی وجہ سے انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے. اسی طرح مرد کا لیڈیز اسٹائل یا زنانہ پن کا سنگار کی نیت سے پہننا، یہ بھی مرد کا جائز والی انگوٹھی پہننے کو ناجائز کر دیتا ہے نیت کی وجہ سے. مرد کا کسی غرض مذموم اس نیت سے انگوٹھی پہننا مرد کا جائز والی انگوٹھی بھی ناجائز کر دے گا. تو اب یہ ہے کہ مرد کے لیے بیان کردہ انگوٹھی کے علاوہ تمام انگوٹھیاں ناجائز ہیں. تیسری صورت سنت. سنت یہ ہے کہ سلطان و قاضی اور وہ علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر لگاتے ہیں ان کے لیے سنت ہے، مگر چونکہ فی زمانہ اس کا رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے جو ہے وہ اب اسٹامپ بنوائی جاتی ہے، تو اب جن علماء یا قاضی وغیرہ کی انگوٹھی مہر والی نہ ہو ان کے لیے بھی یہ سنت نہیں. چوتھا مستحب. مستحب کی صورت یہ ہے کہ صرف عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، اور مستحب میں بھی یہی ہے کہ مرد کے لیے وہی ہے کہ جو جائز انگوٹھی ہے وہی پہنے، اس کے علاوہ اور کوئی انگوٹھی پہنے گا تو گناہ گار ہوگا. ان چاروں صورتوں کے علاوہ جائز، ناجائز، سنت اور مستحب. جائز میں یہ ہے کہ جیسے جو انگوٹھی جائز بھی ہے اور عیدین میں مستحب ہے، جائز انگوٹھی اور عیدین میں مستحب والی انگوٹھی. عیدین میں جو انگوٹھی مستحب ہے وہ وہی مستحب ہے جو مرد کے لیے جائز ہے. وہ جائز انگوٹھی بھی عیدین کے علاوہ پہننا غیر افضل ہے، یعنی نہ پہننا بہتر ہے. آپ نے جو وضاحتیں کی اس کے متعلق تو کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ نے ایک بات یہ بیان کی کہ سنت کی صورت یہ ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں یا سلطان ہے یا مفتی صاحب ہیں وہ مہر لگاتے ہوں انگوٹھی کے ذریعے. اور آج کل آپ خود فرما رہے ہیں کہ فی زمانہ یہ طریقہ متروک ہے، چھوڑا جا چکا ہے، اب اسٹیمپ یوز ہوتے ہیں، اور مطلب آپ سمجھے کہ شاید بہت ہی شاذ کہیں پایا جاتا ہو کہ ایسی صورت ہو، تو یعنی گویا کہ انگوٹھی پہننا اب سنت نہیں رہا. اس سے کیا ہم سمجھے؟ مطلقاً انگوٹھی پہننا تو سنت ہے ہی نہیں، وہ تو صرف سلطان اسلام، قاضی اسلام اور وہ علماء جو فتویٰ دیتے ہیں وہ اپنی مہر جو وہ اس انگوٹھی کے ذریعے لگائیں، ان حضرات کے لیے یہ ایسی انگوٹھی، مہر والی انگوٹھی پہننا سنت ہے. تو اب بھی اگر کوئی مفتی اسلام اس طرح اگر کرتا ہے کہ اپنی مہر جو ہے وہ اس انگوٹھی کے ذریعے اگر لگاتا ہے تو سنت ہے اس کے لیے. اسی طرح حضور آپ نے ایک وضاحت یہ بھی فرمائی کہ عیدین کے دن انگوٹھی پہننا مستحب ہے. اب ایک شخص ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ انگوٹھی تو پہن لی، اس کو وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، اگر جمعہ کا دن بھی آ گیا تو جمعے کی بھی تیاری ہو سکتی ہے، عید کے دن تو خیر عید کی تیاری ہے ہی، اور اس کے علاوہ مطلب عام نمازوں کی بھی ہو سکتا ہے اس کو تیاری ہو. اب ایسی صورت کے اندر اس سے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اب وضو بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے،
تو کیا وضو اور غسل کے لیے کیا یہ انگوٹھی اتارے گا پھر دوبارہ وضو کرے گا پھر غسل کرے گا، کیا کرے گا؟ اب اس میں تو یہی ہے کہ انگوٹھی یا تو ایسی ڈھیلی ہو کہ جب وہ وضو کرنے لگے تو اسے ہلا لے، جیسا کہ مفتی محمد امجد العظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایہ ناز تصنیف بحر شریعت وضو کے مستحبات میں فرماتے ہیں، انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہوگا کہ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے اور اس کے نیچے پانی بہنا اگر معلوم ہو جاتا ہے تو یہ مستحب ہے انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اب اگر انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے کہ اب اگر وہ نل کے نیچے انگلی رکھتا ہے اپنی اور پانی اگر نہیں بہ سکتا تو اب جو ہے وہ اس کو ہلانا فرض ہوگا، کہ چونکہ بال برابر مقدار بھی اگر وضو میں دھونے سے رہ گئی تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، جس طرح وضو نہیں ہوگا اور غسل اگر فرض ہوا تو وہ غسل بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسی انگوٹھی پہننی چاہیے عیدین میں بھی کہ جو ڈھیلی ڈھالی ہو۔ یعنی ڈھیلی ڈالی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کو ہٹائیں اور ہٹا کر پانی بہائیں، ورنہ ہمارا فرض ورنہ تو ادا نہیں لازم ہوگا۔ ہے نا کہ پانی اگر بہتا معلوم نہیں ہوتا، یعنی یہ کنفرم ہے کہ پانی اس سے نہیں بہ رہا، تو اب تو ہٹا کے پانی بہانا ہی پڑے گا، فرض ہے کہ بال برابر جگہ اگر سوکھی رہے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ نے جہاں اس حوالے سے مدنی پھول دیے، سنت کے حوالے سے، مستحب کے حوالے سے اور دیگر مدنی پھول دیے، وہاں آپ نے ایک مدنی پھول یہ بھی دیا کہ تکبر کی نیت سے جائز لباس پہننا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لباس جو جائز ہے، مطلب چاہے جائے کہ کوئی انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں، کسی زیور کی بات کر رہے ہیں، اور زیور کی بات آتی ہے تو ذہن بنتا ہے کہ بھائی ایک مرد ہے، اس کو ایک زیور نہیں پہننا چاہیے، تو زیور کی بات الگ ہے۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ اب وہ لباس پہنتا ہے اور لباس پہننے میں اگر اس کی تکبر کی نیت ہو جاتی ہے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ اگر وضاحت ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، یا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں۔ اصل میں یہاں نیت کا دخل ہو گیا کہ اب دخل نیت کی وجہ سے، چونکہ اب نیت میں فساد آ گیا تو اس وجہ سے وہ عمل کے لیے مسئلہ ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد العظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بحر شریعت حصہ 16 میں فرماتے ہیں، اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے فرض ہے، اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جبکہ اللہ عز و جل نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے۔ اس قسم کے کپڑے روزانہ نہ پہنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا، اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے، اور تکبر کی ویسی تباہ کاریاں بہت ہیں۔ تکبر کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد العظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت کے 16ویں حصے میں ذکر فرمائی ہیں۔ میں تم کو جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ وہ ضعیف ہیں جن کو لوگ ضعیف و حقیر جانتے ہیں، مگر ہے یہ کہ اگر اللہ عز و جل پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ عز و جل اس کو سچا کر دے۔ اور کیا جہنم والوں کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت گو تکبر کرنے والے ہیں۔ 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن نہ تو اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زناکار، بادشاہ کذاب اور محتاج متکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریا اور عظمت میری صفتیں ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک میں مجھ سے منازعت کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مزید حدیث پاک میں ہے، آدمی اپنے کو اپنے مرتبے سے اونچے مرتبے کی طرف لے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر جو انہیں پہنچے گا اسے بھی پہنچے گا۔ متکبرین کا حشر قیامت کے دن چونٹیوں کی برابر جسموں میں ہوگا اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوں گی۔
ہر طرف سے ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی، ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، جہنمیوں کا نچوڑ انہیں پلایا جائے گا جس کو طینۃ الخبال کہتے ہیں۔ جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو بلند کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس میں چھوٹا مگر لوگوں کی نظروں میں بڑا ہے، اور جو بڑائی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو پست کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہے۔ وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات والی چیزیں یہ ہیں: پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ عز و جل سے تقوی، خوشی یا ناخوشی میں حق بات بولنا، مالداری اور احتیاط کی حالت میں درمیانی چال چلنا۔ ہلاک کرنے والی یہ ہیں: خواہش نفسانی کی پیروی کرنا اور اپنے نفس کے ساتھ گھمنڈ کرنا، یہ سب میں سخت ہے۔ جس کسی کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کسی کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صدر الشریعہ اس کے آگے فرماتے ہیں، دونوں جملوں کی وہی تعویل ہے جو اس مقام میں مشہور ہے۔ حضور، یہ جو تعویل کا بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے کہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو تعویل ہوتی ہے وہی مراد ہے؟ یعنی جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا، اس سے مراد اگر رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہی تو ابتداءً جنت میں نہ جائے گا۔ شفاعت یا فضل الہی سے بالآخر داخل جنت ہوگا۔ یعنی حضور، اہل ایمان کے حوالے سے آپ نے جہاں یہ مدنی پھول دیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے، یعنی جہنم میں بھی اہل ایمان کا کیا کچھ طبقہ جائے گا، ایسا ہے؟ یا جس نے ایمان لے آئے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجئے۔ بعض مسلمان جہنم میں جائیں گے، یعنی بعض گناہگار شروع میں تو جہنم میں جائیں گے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا فضل الہی سے یا اپنے عذاب کی میعاد، جو ان کے عذاب کی میعاد مقرر ہے، وہ میعاد مکمل کر کے بالآخر داخل جنت ہوں گے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں فرماتے ہیں، یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں کہ اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمان کا دوزخ میں جانا وارد ہوا۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو، جائز ہے۔ حضور، یہ شفاعت سے بالآخر داخلے جنت ہوں گے، آپ نے یہ بھی فرمایا، تو یہاں کچھ اگر شفاعت کی وضاحت کر دی جائے، کس قسم کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے یہ بالآخر داخل جنت ہو جائیں گے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت حصہ 1 میں فرماتے ہیں، بعض شفاعت کے اقسام یہ بھی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بہتیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ بعض اسلامی بھائی، یعنی چونکہ ہر مسلمان اسلام کے دامن سے وابستہ ہے، اس اعتبار سے ہر مسلمان ہی اسلامی بھائی ہے، بے شک، تو بعض اسلامی بھائی پیتل کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، پیتل کی، لوہے کی، اس طرح کی انگوٹھیاں پہننا کیسا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت حصہ 16 میں فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا
کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی. پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے. فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں. انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مثقال پورا نہ کرنا. مرد کے لیے چاندی کے علاوہ پیتل ہو، لوہا ہو یا اور کوئی دھات، یہ سب ناجائز ہیں. حضور اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ چاندی کے علاوہ دھاتیں ناجائز ہیں، سونا پہن نہیں سکتا. اب معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بازوں کے دانت نکل جاتے ہیں. اب جب دانت نکلتے ہیں تو دانت جو ہے وہ سونے کی تار سے جمایا جاتا ہے. اسی طرح بازوں کی ناک کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب ایسے معاملات کے اندر سونے کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بھی زیور ہے، کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ اس کا یہ کہ ہلتے ہوئے دانتوں کو تو سونے کے تار سے بنوانا جائز ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ اسی میں مزید آگے فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 13 میں، ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کے تار سے بنوانا جائز ہے، اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک بنوا کر لگا سکتا ہے. ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا، کیونکہ چاندی کے تار سے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہوگا. اور ویسے تو ہمارا انگوٹھی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، لیکن آپ نے ضمن ناک کاٹنے کا ایک بات کی. ہمارے ہاں ویسے معاشرے کے اندر وہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو بس وہ ناک کٹ گئی ہماری. اور عام طور پر ایک یہ بھی ذہن پایا جاتا ہے کہ برادری کے اندر جو رسومات پائی جاتی ہیں ان رسومات کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری وہ رسومات پوری نہیں ہو تو ناک کٹ جاتی ہے. اب اس میں بسا اوقات بالکل ناجائز قسم کی رسمیں بھی ہوتی ہیں. تو ناجائز قسم کی رسمیں پوری نہ کرنے کے بعد ہمارا اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ ناک کٹ جاتی ہے ہماری اگر ہم یہ کام نہ کریں، تو اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ اب دیکھیں، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، اور جو ناک کٹنے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو حقیقت میں ناک کٹنے کا، یہ جو ناک ہے نا، یہ اگر کٹ جائے تو اب دیکھو سونے کی ناک لگوانے کا یہاں تذکرہ ہے. اور عرفاً جو ہمارے یہاں مراد ہے ناک کٹنا، اس سے یہ کہ بے عزتی ہونا یا لوگوں میں اچھا نہ جاننا. میری ناک کٹ گئی تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی. اب جہاں تک ناجائز رسم و رواج کا تعلق ہے تو چاہے ناک کٹے یا نہ کٹے، بلکہ اس میں ناک کٹنی بھی نہیں چاہیے کہ ناک تو حقیقت میں گناہ کرنے میں کٹنی چاہیے. اور جو شرم جو ہے، حیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. باقی لوگوں کے سامنے کیا ہے. تو بہرحال جو گناہ ہیں، جو ناجائز رسم و رواج ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہ ناجائز رسم و رواج کو نہیں اپناتا تو میری ناک کٹے گی، تو اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج یہاں یہ اپنی عزت کی خاطر اگر گناہ کرتا ہے تو بروز قیامت کیا بنے گا اس کا. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ دنیاوی رسم و رواج جو کہ ناجائز ہیں، اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے، سب سے بڑی، کہ میرا رب جس نے مجھے اس چیز سے بچنے کا حکم فرمایا میں اس میں پڑھ رہا ہوں. سب سے بڑی ناک کٹنا تو یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. حضور انگوٹھی کے حوالے سے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، اب آپ نے ایک بات یہ تو ہماری رہنمائی فرمائی کہ انگوٹھی میں نگینہ ہونا چاہیے اور بغیر نگینے کی مرد جو ہے وہ انگوٹھی نہیں پہن سکتا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نگینہ کون سا ہونا چاہیے؟ اب عتیق بھی آتا ہے، فردوس بھی آتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے آتے رہتے ہیں، فیروز بھی، اور وہ اتنے پتھر ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ فیکٹری والوں کو ہی پتہ ہوں گے ان کے نام. اب کون سا والا ہم لگائیں اور ہم کہاں سے دیکھیں، ہم چیک کہاں سے کرائیں، کس سے پوچھیں؟ تو اس میں کچھ رہنمائی ہو جائے کہ کون سا پتھر پہنے اور کہاں سے حاصل کریں ہم؟ تو کہاں سے حاصل کرنے کا یہ تو نہیں معلوم.
جو انگوٹھی والے وہی دے سکتے ہیں. البتہ یہ کہ ہر قسم کا پتھر ہو سکتا ہے، جیسے عقیق، یاقوت اور فیروزہ وغیرہ. اس کے علاوہ بھی مختلف اقسام ہیں، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جو بھی پتھر ہو. حضور اسی انگوٹھی کے حوالے سے آپ نے شروع میں جو مدنی پھول دیا اس میں یہ کہ بعض جو ہے گھر والے بچوں کو انگوٹھیاں پہنا دیتے ہیں. اب بچوں کو انگوٹھی یہ جو شخص پہناتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ صرف انگوٹھی نہیں ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو بے عملی نے جس طرح ہمارے معاشرے کو گھیرا ہے، تو اس میں بچوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت، کئی گناہ کی تربیت جو ہے وہ گھروں ہی سے فراہم ہو رہی ہے. تو اسی طرح انگوٹھی بھی کہ یہ بھی جو ہے وہ شوقیہ پہناتے ہیں بچوں کو. تو یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے میرے والدین نے یہ انگوٹھی پہنائی تو ظاہر کہ والدین نے جو کیا ہے میرے ساتھ انہوں نے غلط تو نہیں کیا، والدین نے جو مجھے پہنایا صحیح پہنایا ہے. تو یہ بچہ پر اسی پہ ڈٹ جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا جو والدین نے کیا وہ صحیح کیا ہے. جو اس کے ساتھ بچپن میں بعض معاملات ہوئے جھوٹ والے کہ میرے والدین نے اس طرح کے تو انہوں نے صحیح کیا ہے. اسی طرح بچوں کے ہاتھ میں مہندی بھی لگاتے ہیں کہ حالانکہ لڑکوں کو مہندی لگانا منع ہے. ماں اگر اپنے بیٹے کو مہندی لگاتی تو ناجائز ہے یہ اس کا یہ فعل. اب گناہ گار چونکہ بچہ تو نابالغ اس کو تو گناہ نہیں ملے گا، مگر چونکہ جس نے اسے انگوٹھی پہنائی یا جس نے اسے مہندی لگائی وہ گناہ گار ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ابھی ہی سے اس کی تربیت اچھی کرنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل مدری ماحول میں وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کی تربیت سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے اور بچوں کو ابھی ہی سے فکر آخرت کا ذہن دیں گے. ایسا یہ تو ایک ہمارا مطلب آپ سمجھے کہ انگوٹھی کے موضوع پر جو بھی آپ نے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے، یعنی ہمارے ہاں صرف انگوٹھی نہیں، اب تو کڑے آ گئے، چین آ گئے، کان چھدے ہوئے ہیں، بس ناک میں بالیوں کی دیر رہ گئی ہے، باقی سب کچھ آ چکا ہے. لباس کے اندر مطلب وہ چوڑی اس لیے نہیں پہنتے کہ وہ مطلب چوڑی پہنیں گے تو وہ معاشرے والے کہیں گے مایوب بلکہ سمجھیں یہ گے. تانا دیا تھا اگر تم نے تو چوڑیاں پہن لی ہے. تو چوڑی نہیں پہنتے، کڑے پہنیں گے تو ڈوڑے پہنیں گے تو چینے پہنیں گے تو پتہ نہیں کیا پہنیں گے. پہلے وہ تھا کہ وہ قمیض سے کرتے ہوتے تھے، کرتوں سے کرتیاں ہونی شروع ہوئی، کرتیوں سے شرٹ ہونا شروع ہوئی، اور شرٹ سے اسکن ٹائٹ ایسی شرٹ آ رہی ہیں اب کہ وہ مطلب یوں سمجھے کہ ناپ کے اوپر تک کی تو شرٹ ہوتی ہے، بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر ایسے مطلب لباس کے اندر وہ نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکوع اور سجدہ بھی لازمی بات ہے، نماز کا حصہ ہے. اور اب اس طرح جاتے ہیں تو یوں سمجھے کہ شاید بد نگاہی کے ساتھ ساتھ وہ بے ستری، اور اگر ستر کا ایسا مطلب ایسا کھل جائے کہ شاید ان کی نماز ہی نہ ہوتی ہو، ایسی صورتیں ہوتی ہوں. اب لباس میں عجیب و غریب تراش خراش یہ سارے معاملات آتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کیوں اس انداز سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ بس یہ فیشن ہو جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. وہ بیوٹی پارلر میں سنا تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ مطلب کسی نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ادھر ہوتا ہے، اس نے بولا ادھر ہوتا ہے، اس نے بولا ادھر ہوتا ہے، ایک نے بولا بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے. تو اب وہ بیوٹی پارلر کو جادو کا مقام تو کہہ دیا گیا، کس لیے؟ عورتوں کے اعتبار سے. اور اب ایک تعداد مردوں کی بھی ہے جو مطلب کہاں جا رہے ہیں؟ بیوٹی پارلر جا رہے ہیں. تو اب اس انداز سے فیشن کرتے 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 ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. آخر مطلب ہماری عجیب و غریب یہ کیفیت ہوئی، سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشرہ اس انداز سے جا رہا ہے. ابھی تو آپ صرف ایک وہ مطلب انگوٹھی پہ اتنے مدنی پھول دے رہے ہیں، اگر پورے ہمارے ان سارے معاملات، سارے لباس کے حوالے سے، ساری مطلب یوں سمجھیے کہ ظاہری خد و خال کے حوالے سے اگر ہمارے مدنی پھول جمع ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو بہت پیچھے پائیں گے. یہ بھی صحیح کرنا ہے، یہ بھی صحیح کرنا ہے. ہمارے معاشرے کا اس انداز سے ذہن کیسے بنے کہ ہمیں اپنے اس لائف سٹائل کو، اپنی زندگی کے نظام کو تبدیل کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہی بات آئے گی کہ علم دین سے نا آگاہی کہ یہ سب اسباب ہیں کہ علم دین کا نہ ہونا یہ ہمارے معاشرے کو بالکل ڈبوتا ہی جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ. بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ
ان کی صورت بنانے میں اتراتا ہے، بدقسمتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، کہ آج مسلمان جو ہے وہ ہر طرف سے پستی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. آپ جو جس پستی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ پستی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. معاشرے کے افراد کس انداز سے اس پستی کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کہنے والوں نے کہا آج ہماری ایسی کیفیت ہے کہ ہم گن نہیں سکتے کتنے مسلمان ہیں جو اسلامی وضاقطہ سے دور ہے، اور کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلامی وضاقطہ کے ساتھ ہیں. اگر یہ کہا جائے تو ہمیں ایک غیر مسلم نہیں ملتا. ہم نے وہ وضاقطہ جس کی مطلب آپ سمجھے جو ہماری پہچان تھی اسے اتنا پس پش ڈال دیا، اتنا پس پش ڈال دیا کہ ہماری وضاقطہ ہم خود چھوڑ چکے، کسی نے بھی نہیں لی، اور ہم اس میں پیچھے ہو گئے، اور ہم نے دوسرے کی وضاقطہ اتنی لے لی کہ اپنی وضاقطہ تک بھول چکے. ہاں جیسے یہی ہے نا کہ ہم اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو اپنے غیر کی وضاقطہ اتنی اپنا لی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. اور ہمارا غیر، جیسے ہمارے غیر میں اگر 100 وضاقتیں ہیں تو شاید 99 کیا پوری 100 کی 100 مسلمانوں نے اپنا لی ہوں گی. 100 کے ساتھ بھی شاید 100 میں بھی ہم نے 2 4 5 جدتیں کر دی ہوں گی. مطلب وہ 100 تو ہمارے اپنے کوٹ میں آئی. میں بھی صرف ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی وضاقتیں ہیں، جو اوریجنل ان کی ہیں، جو ان کے اوریجنل ہے، اس میں تو 100 اگر ہوں گی تو 100 میں بھی جو ہے نا وہ ہمارے آگے ہوں گے. جبکہ ہماری اگر وضاقتہ اگر مثال کے طور 12 بھی اگر ہوں گی تو آپ کو ایسا کافر بتا دیں، کوئی ایسا غیر مسلم بتا دیں کہ جو 12 میں سے کسی ایک ہی کو اپنایا ہو. ایسی چیزیں تاریخ میں ملی کہ کسی غیر مسلم نے داڑھی رکھی، کیوں رکھی؟ اپنے والد کی محبت کی وجہ سے. اپنے والد کی محبت میں، یا بس وہ کسی اور وجہ سے. یہ آپ کو کوئی یہ کہتا نہیں ملے اس مسلمان نے رکھی ہے تو میں نے رکھی ہے. ہاں، تو اب آپ یہ دیکھیں نا ہماری ترقی کا معیار کس قدر پست ہو چکا. بالکل، کہ ہم نے اپنی ترقی کا معیار کس چیز کو بنایا کہ ایسی چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے معاملات اس طرح کے بتدریج پستی کی طرف آئی جا رہے ہیں. اور یہاں ایسی صورتحال ہے کہ وہ چیزیں جس طرح آپ نے یہ مدنی پھول دیا کہ علم دین حاصل کرنے کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. نماز کے پوچھے، نماز کے شرائط پوچھے، نماز کے فرائض پوچھے، نماز کے مکروہات تحریمی پوچھے، مکروہات تنزیہی پوچھے. تو اب تو حالت یہ کہ مکروہات تحریمی اور تنزیہی کہتے کس کو ہیں، یہ کون بتائے. یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، آگے زکوٰۃ ہے، حج ہے. پھر آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے مسائل ہیں، بیع و شرع کرتے ہیں، آپ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، ملازم رکھتے ہیں، ملازمت کے مسائل ہیں. اتنے سارے مسائل سے تعلق ہونے کے باوجود ہماری وہ تعداد اس طرف نہیں آتی. ہماری تعداد کا اس طرف نہ آنے کا نقصان یہ ہوا، اسلامی وضاقتہ کی معلومات بھی جاتی رہی، اپنے انداز کی معلومات بھی جاتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ جذبہ جو ہمیں اسلام کی طرف لے کر جا رہا تھا، عمل کی طرف، ہم اس میں بھی پیچھے آنا شروع ہو گئے. دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی بات کا جو ہے نا وہ خلاصہ کر دوں لبے لباب یہ کہ ہر انسان پر ایمان لانا فرض ہے. اب جو ایمان لے آیا یعنی جو مسلمان ہو گیا، اس کی طرف دیگر فرائض متوجہ ہوں گے. جیسے اب عاقل بالغ مسلمان، اس پر نماز فرض ہوئی، تو اب اس پر جیسے ہی نماز کا فرض متوجہ ہوا تو اب جو ہے وہ اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اور نماز کے مسائل میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، کہ طہارت میں جو ہے وہ غسل ہے، وضو ہے، نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نمازی کی جگہ کا پاک ہونا. اب جیسے رمضان شریف آیا تو اب روزے کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ پورا ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایسی بھی حالت ہے کہ روزہ شروع ہی نہیں ہوتا. جیسے سنا ہے یہ کہ سحری کے وقت جو ہے وہ یہ بعض کہتے ہیں کہ یار ابھی جو ہے وہ فلاں مسجد کی اذان باقی ہے، ابھی سحری کرنے دو. یا بعضوں کا جو والدین بچے سے کہتے ہیں بیٹا ابھی سحری کر لو، فلاں مسجد کی اذان باقی بھی، آخری اذان وہ ہوگی پھر روزہ بند کرنا. یہ ہماری حالت ہے. جبکہ اذان کا تعلق جو ہے وہ روزے سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو نماز سے. اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے.
اسی طرح اگر حج کی شرائط پائی جائیں تو حج فرض. اسی طرح جو شخص تجارت کرنا چاہتے تو اب جیسے وہ تجارت میں قدم رکھنا چاہتے تو اسے تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے. والا حاضل قیاس. تو اس طرح کئی ایسے مسائل ہیں کہ جب وہ مسائل اس کی طرف متوجہ ہوں تو شرعاً ان معاملات کے مسائل جاننا اس کے لیے ضروری ہیں. لیکن ایسا اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا اس پر فرض علم اس کی طرف متوجہ ہے کہ اس کو یہ فرض علم حاصل کرنا ہے، اس کو یہ فرائض پورے کرنے ہیں، یہ واجبات پورے کرنے ہیں. اب فرض، واجب، سنت موقدہ، سنن مستحبہ، مستحبات کی طرف اس کی رغبت ہونا، یعنی ان چیزوں کو، عبادات کو اختیار کرنا یا ان کے ضروری احکام کو سیکھنے کی سوچ نہیں بنتی. یعنی یہ بھی ہمارا مطلب وہ طبقہ ہے کہ جس کو مطلب آپ نے یہ ابھی جو مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کیا کہ یہ معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے اس وقت ضروری ہے. تو اب ہماری ایک تعداد وہ ہوگی جس کو نمازیں پڑھتے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا، مگر انہوں نے نماز کبھی کسی سنی عالم صاحب کو نہیں سنائی ہوگی، کسی مبلغ کو نہیں بیان کی ہوگی. یہ ایک تعداد وہ ہوگی جو روزے ایک عرصے سے رکھتے ہوئے آ رہی ہے، مگر ان روزوں کے مسائل کو کسی بھی ایک سال میں کہیں بیٹھ کر، مطلب جو روزہ آیا اس رمضان میں، اس رمضان میں کبھی تو ایک رمضان ایسا آ جائے کہ ہم اپنے جو روزے سے متعلق مسائل ہیں اس مسائل پر کسی عالم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر، کسی سنی عالم کے پاس پہنچ کر ان سے شرعی رہنمائی حاصل کریں. بلکہ اب تو اتنا آسان ہو گیا الحمدللہ ہی عز و جل. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے آپ فیضان سنت اٹھا لیجئے، جلد اول میں آپ کو رمضان سے متعلق کئی ضروری احکام مل جائیں گے، روزے کے مسائل ملیں گے، مسجد خوشبودار رکھنا واجب ہے اس کے حوالے سے ضروری احکام ملیں گے، اعتکاف کے آپ کو احکام مل جائیں گے. اسی طرح آپ نماز کے احکام کے حوالے سے امیر اہل سنت کی تصنیف نماز کے احکام حنفی یہ حاصل کریں گے. اس میں طہارت کے مسائل آئے، نماز کے مسائل آئے، نماز جنازہ تک کے مسائل آ رہے ہیں، یہاں تک کہ تدفین کرنے کے مسائل، فاتحہ کا طریقہ تک اس کے اندر جمع کر دیا گیا. تو اب اس قسم کا مواد ہمارا اتنا زیادہ جمع ہو چکا اور تحریر ہو رہی ہے. دارالفتہ اہل سنت ہمارے پاس 12 گھنٹے اس وقت خود مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے اندر طرح طرح کے سلسلوں کے ذریعے علم دین سکھایا جا رہا ہے، کبھی مدنی مذاکروں کے ذریعے، کبھی مدنی مکالموں کے ذریعے، کبھی سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے، طرح طرح سے مدنی پل دیے جا رہے ہیں. اور اس وقت آپ بھی مدنی پل دے رہے ہیں، مگر ہمارا یہ ذہن نہیں بنتا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اور ہماری توجہ علم حاصل کرنے کی طرف عام طور پر بنتی نہیں ہے، اور ہم بس وہ کہہ رہے ہیں ہم ایس پر روٹین چلتے رہے. ہماری روٹینیں چل رہی ہیں، بس یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونا پڑے گا. آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائیں. دعوت اسلامی 2 ہی مدنی کام ہے، مدنی قافلہ، مدنی نام. اگر ان دونوں کاموں کو اپنا لیا تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جامع بیڑا پار ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے